کیونکہ آپ اپنے 5 منٹ کو قیمتی بنائیے، ہماری بات پر توجہ دیں یا نہ دیں، لیکن جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کی بات آپ کی نسلوں تک قیمتی ہونی چاہیے۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے محترم 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، رکوع نمبر 3 ہے، اور آیت 23، 24 اور 25 پر آ کے مکمل ہو جاتی ہے۔ پارہ یاد ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، رکوع نمبر 3 ہے، اور آیت 23، 24 اور 25 پر آ کے مکمل ہوتی ہے۔ اس میں 5 حکم ہیں، مختصر بتانے لگا ہوں۔ اس میں کتنے حکم ہیں؟ 5 حکم ہیں۔ یہ حکم کن کے لیے ہے؟ میرے محترم، سب سے پہلے گنہگار ہم ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو بتایا نہیں کہ اللہ نے والدین کا مرتبہ کیا رکھا ہے۔ آج والدین اس بات کی بڑی فکر کرتے ہیں کہ آسائش ہو، یہاں پہ بچے کے کپڑے اچھے ہو، کمرے میں اے سی لگا ہوا ہو، آنے جانے کے لیے اچھی سواری ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف توجہ رکھیں۔ والدین اس بات کا احساس کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج کا والدین خود اپنی اولاد کو آگ اور جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ وہ اپنی قدر نہیں بتاتا۔ علماء اکرام نے بتا دیا، لیکن کیا ہے کہ نہ والدین نے کبھی علماء اکرام کی بات پر غور کیا اور نہ کبھی اپنی اولاد کا بھلا کیا۔ کیسے کہ 3 ذاتیں ایسی ہیں، بلکہ آپ 4 ذاتیں کر لیں، والدہ اور والد کو ساتھ ملا کے 4 کر لیں۔ قاری صاحب توجہ کیجئے گا میری طرف، کہ یہ جو کائنات ہے نا، اس میں 4 ذاتیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم ماننا ضروری ہے۔ کتنی ذاتیں ہیں؟ 4 ذاتیں جن کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے درجے رکھ دیے ہیں۔ اگر میں غلط ہوں، اگر میں مبالغہ کروں، یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، میں صرف بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو اپنی آنے والی نسل کو سنبھال لو، نہیں وہ تو جہنم میں جائے گی، کل وہ جہنم میں جائے گی، گریبان آپ کا بھی پکڑا جائے گا۔ کیسے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کا حکم آ گیا کہ صرف عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف ایک ذات ہے عبادت کے لائق، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور اس کے بعد پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہی اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ محبوب کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت مکمل نہیں ہوتی۔ تیسرا درجہ ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں بتانے لگا ہوں، بہت بڑا فتویٰ بھی ہے، جائیے پاکستان کے یا پوری دنیا کے کسی بھی علماء اکرام سے جا کے یہ فتویٰ لے لیجئے گا۔ تیسرے نمبر پہ کون آتا ہے؟ والدین آتے ہیں۔ آج ہم والدین کو اپنی محبت میں یہاں تک لے آئے کہ ہم بچوں کی پوجا کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو والدین کے اندر محبت کا جذبہ ہے ہی، لیکن کیا ہے جب 15 سال کے بعد وہی بچہ والدین کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی زبان سے والدین کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، برے برے الفاظ بولتا ہے، والدین کی توہین کرتا ہے، وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ لیکن کیسے حکم دیا؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی طرف سے حکم آ چکا کہ تیری زندگی میں دونوں بڑھاپے کو پہنچے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے یا ان میں سے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، نص قطعی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا، یہ میرا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت جی کافر ہو جاتا ہے وہ بندہ، کیوں کہ نص قطعی ہے، نص قطعی کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آج ہماری اولادیں روزانہ ہمارے گھروں میں کفر کی طرف جا رہی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم لاڈ پیار میں کہتے ہیں نہیں جی کوئی گل نہیں جی میرا پتر ہے جی، خیر ہے۔ یہاں پہ پتر ہے، لیکن 10 سال کے بعد وہ جب جوتے لگاتا ہے تو اس وقت خیال آتا ہے کہ یار میں اس کا کچھ کر لیتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ علماء کرام کے قدموں میں بھیجتا، علماء کرام کی تربیت میں بھیجتا، وہ بتاتے آپ خود اپنی اولاد کو
اپنی اولاد کو قرآن پاک کی 15 پارے کی سورہ بنی اسرائیل وہ 3 آیتیں پڑھائیں، ترجمہ کہیں کہ بیٹا مجھے اس آیتوں کا ترجمہ سنا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ ان کو اس بات کا علم ہو کہ والدین کا درجہ کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اف تک نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ اف نہیں کہنا۔ پنجابی میں اف کسے کہتے ہیں؟ نک دے اندر موٹی آواز کر کے کہنا اسے اف کہتے ہیں۔ سختی کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی میں کہنے مینوں پتہ ہے، انہاں تک کہن نال بچہ گنہگار ہوندا ہے، ماں پیو دا نافرمان ہوندا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ اگر ایس تو بھی کٹ لفظ کوئی ہوندا تعظیم والا تے او بھی قرآن پاک دے اندر درج ہوندا۔ سب تو کٹ لفظ یہ کہ موٹی آواز ناک دے بانسے دے اندر بچہ کہے کہ یہ چیز۔ اور پھر اس کے بعد حکم کیا ہے کہ اپنے کندھوں کو، بات میری طرف توجہ کیجئے گا، کہ اپنے کندھوں کو والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عاجزی صرف انسان اللہ کے سامنے کرتا ہے حضرت، عاجزی کس کے سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کے سامنے۔ یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے، لیکن اللہ نے خود فرمایا کہ والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو عاجزی کے ساتھ جھکانا ہے۔ کس کے ساتھ جھکانا ہے؟ عاجزی کے ساتھ جھکانا ہے، اور پھر ان کے ساتھ نرم بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ نرم بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے۔ اس سے آگے کہ جب بندہ نرم اپنے کندھوں کو جھکا کے نرم بات کرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ حکم ہے کہ تیرے دل کے اندر، یہاں پہ دل کی بات آ رہی ہے کہ تیرے دل کے اندر جو بھی ہے، اگر تو اچھا ہے تو پھر اللہ تعالی تیرے دل کی وجہ سے تجھے معاف فرما دے گا۔ یہاں پہ ایک دعا بھی والدین کے لیے جو چوتھے نمبر پر ہے وہ یہ ہے کہ جب تو عاجزی کے ساتھ انکساری کرتے ہوئے والدین کے سامنے جھکتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، پھر تیرے ذمہ یہ بھی ہے کہ تو ان کے لیے اللہ سے دعا مانگ۔ حضرت جی پھر ان کے لیے کس سے دعا کرنی ہے؟ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے دعا بھی کرنی ہے۔ دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ کہ ان پر رحم فرما، میرے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن پاک کی وہ 3 آیات ہیں کہ جس کے اندر 5 حکم والدین کے لیے ہے، اور جو بچہ کل قیامت والے دن آپ کا گریبان پکڑے گا کہ مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا تھا، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں دیا گیا تھا،